بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تو بہت تھکن ہو گئی تھی کیونکہ آج میرا کام معمول سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، تو اب بس دل یہی کر رہا تھا کہ جلدی سے میں گھر پہنچ جاؤں اور جاتے ہی سو جاؤں۔ آج فاریہ بھی نہیں آئی تھی تو اس کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا تھا۔ رات بھر کی ڈیوٹی کرنے سے اس وقت میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ابھی میں سینٹر سے نکل کر سڑک تک ہی پہنچی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ پرس کچھ ہلکا سا ہے۔ مجھے جیسے ہی محسوس ہوا کہ بیگ میں کچھ کم ہے، فوراً سے میرے دماغ میں آیا کہ موبائل۔ پرس میں موبائل نہیں تھا۔ شاید میں وہیں پر ہی بھول آئی تھی جہاں پر میں ڈیوٹی کرتی تھی۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میں بھاگتے ہوئے دوبارہ وہاں پر گئی، مگر کہیں بھی مجھے اپنا موبائل نہیں ملا۔ آس پاس ساری جگہوں پر دیکھ لیا لیکن موبائل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اتنی سی دیر میں بھلا میرا موبائل کہاں جا سکتا تھا؟ کیا میرے جاتے ہی کوئی چور یہاں پر آ گیا اور موبائل لے گیا؟ مجھے اچانک ہی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے آس پاس کوئی ہو جو چھپ رہا ہو۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے باہر آ گئی۔ سوچا کہ ایک موبائل ہی تو ہے، اگر وہ چور وہیں ہوا تو مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں گھر واپس آنے کے لیے رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور پہلے جو میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، اب موبائل کھو جانے کے غم میں تو میری نیند ہی اڑ گئی تھی۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے تنخواہ اکٹھی کر کے میں نے موبائل لیا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ سارے راستے میں اپنے موبائل کا غم کرتے ہوئے آئی۔ جب رکشے والے نے گھر کے آگے اتارا تو میں خیالوں کی دنیا سے چونک کر باہر آئی اور گھر کے اندر آ گئی۔ حسب معمول میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی وہ بھی آ گیا تو پسینے سے شرابور تھا۔ نماز پڑھ کر وہ ورزش کرتے ہی سیدھا گھر آ جاتا تھا، اس لیے پسینے سے شرابور ہوتا تھا۔ میں تو اس کے آنے تک سو رہی ہوتی تھی لیکن نقصان ہو گیا تھا تو میرا سونے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے جاگتے دیکھ کر چونک گیا، کہنے لگا کہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں اپنے موبائل کے کھو جانے کی وجہ سے بہت مایوس ہو رہی ہوں۔ اگر اسے میری لاپرواہی کا پتہ چلتا تو وہ مجھے ڈانٹ دیتا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ نہیں، آج مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ بے چین دیکھا، ایسے کہ جیسے وہ میرے سونے کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے الجھن سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی بات کرنی ہے؟ مجھے تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ تو وہ بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تم روزانہ اس وقت سو جاتی ہو اور آج نہیں سوئی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا تو بس اسی لیے پوچھ لیا۔ اس کو کیا عجیب لگنا تھا؟ عجیب تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج اس کو ہو کیا گیا ہے، یہ اتنا بے چین کیوں لگ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ اس کی حرکتوں پر تو پچھلے کئی دنوں سے مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں وہ کسی دوسری عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا، جو اس کی توجہ دن بدن مجھ سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور آج بھی بجائے میرے پاس بیٹھنے کے جبکہ میں جاگ رہی ہوں تو یہ کہیں اور چلا گیا۔ اپنے شوہر کے بارے میں سوچتے سوچتے ایک بار پھر میرا دھیان اپنے موبائل کی طرف چلا گیا اور میں سوچنے لگی کہ میں نے آخری بار اپنا موبائل کہاں پر رکھا تھا۔ میرے خیال کے مطابق جب میں کام پر گئی تھی تو وہ میرے بیگ میں ہی تھا اور بعد میں نے اسے کسی کام کے تحت نکالا تھا اور شاید وہیں پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں صفائی کرنے کے لیے اٹھی تو اچانک ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں دیکھا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ موبائل یہاں پر کیسے؟ میں اسے اپنے ساتھ لے کر بھی گئی تھی یا مجھے وہم ہو رہا ہے؟ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ جہاں تک مجھے اپنے ساتھ وہاں پر لے کر گئی تھی، لیکن اب اس کا میری دراز میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرا موبائل یہاں پر کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم تو موبائل گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی، مجھے اپنی ایک فائل نہیں مل رہی تھی تو میں نے تمہیں کال بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا موبائل گھر پر ہی تھا، تم اپنا موبائل ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی؟ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہو تم؟ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا کہ موبائل میں ساتھ لے کر گئی تھی یا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جیسا کام تم کرتی ہو اس میں تو کسی بھی انسان کے ہوش و حواس جا سکتے ہیں، تم تو پھر ایک نرم اور نازک سی عورت ہو، تمہارے دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہوگا، اس لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، واقعی وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا۔
جو کام میں کرتی تھی وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں ایک ایسے سینٹر میں کام کرتی تھی جہاں پر مردہ عورتوں کو غسل دیا، اور یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں ان کو غسل دیتی تھی، اور نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ رات کو 4 بجے میں فارغ ہو کر اپنے گھر پر آتی تھی، اور یہ ڈیوٹی میں نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے ہرگز بھی شروع نہیں کی تھی، بلکہ مجھے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑا۔ جب تک ابا زندہ تھے ہمیں کسی کو بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جو چاہا وہ مل گیا، جو مانگا وہ ابا نے حاضر کر دیا۔ مجھ سمیت 3 بہنیں اور 2 بھائی ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ابا کا اپنا چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا اور اسی کے آسرے پر ہم سب بڑے ہوئے تھے۔ مگر ہم کیا جانتے تھے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تب میں نے انٹر کے پیپرز دیے تھے کہ اچانک ایک حادثے میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور بس پھر اس کے بعد تو حالات ایسے بدلے کہ اپنے اور پرائے سب کی پہچان ہو گئی۔ ہمارے کاروبار پر ابا کے کزن جو بزنس پارٹنر بھی تھے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف میرے چچا نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمیں کرائے کے مکان میں آنا پڑا۔ مجھے اور میرے بھائی کو اپنی پڑھائی چھوڑ کر کام کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی، مگر 6-7 ہزار کی تنخواہ سے کیا ہوتا تھا؟ بمشکل گھر کا کرایہ ہی جاتا تھا، اور ٹیوشن پڑھا کر تھوڑا بہت گھر کا خرچ چل جاتا تھا۔ لیکن ایسے میں چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی ہرگز بھی جاری نہیں رہ سکتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی وہ بھی چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ اس لیے میں کسی ایسے کام کی تلاش میں تھی کہ جس سے مجھے بہت سارے پیسے ملیں۔ ایک دن یوں ہی مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا اور میرا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو میں بس اسٹاپ پر بیٹھ گئی۔ بسیں آتی اور جاتی رہیں، مگر میرا دل سوار ہونے کو نہیں چاہا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تو اچانک مجھے ہوش آئی، اور اس سے پہلے کہ میں گھر جانے کے لیے اٹھتی، ایک ادھیڑ عمر سی عورت میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کہ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ پھر وہ میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کہنے لگی، شاید تم بھی ہزاروں لڑکیوں کی طرح روزگار کمانے کے لیے گھر سے نکلی ہوگی اور مایوس ہو کر جا رہی ہو۔ اگر تم چاہو تو میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھے کام کی آفر ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت کون ہے اور مجھے کیوں اور کس کام کی آفر کر رہی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اس ماحول میں مجھے وہ امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ مجھے بس تنخواہ اچھی چاہیے، جو بھی کام ہوگا میں کر لوں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ سوچ لو، کام تھوڑا خطرناک ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو تم راستہ بدل لو۔ میں نے جب کام کی نوعیت پوچھی تو یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ عورت ایک NGO سے وابستہ ہے، جن کی سرپرستی میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر لاوارث مردہ عورتوں کو غسل وغیرہ دے کر دفنایا جاتا ہے۔ ان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو مردہ عورتوں کو غسل دے سکے۔ میں ہرگز بھی ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو زندگی میں کبھی جنازے کے پاس نہیں گئی تھی، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں کیسے یہ کام کر سکتی تھی؟ میں اس کو انکار کر کے جانے ہی لگی تھی کہ اس کی بتائی گئی تنخواہ کی رقم نے میرے قدم جکڑ لیے۔ اس نے اتنی تنخواہ بتائی تھی کہ میرے گھر کے تمام مسئلے بہت آسانی سے حل ہو سکتے تھے۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا اور پھر جی کڑا کر کے ہاں کر دی۔ اپنے گھر والوں میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کام کرنے والی ہوں۔ میں اس عورت کے ساتھ اس سینٹر میں چلی گئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ایک بار تو میری روح ہی کانپ گئی۔ ہر طرف مردہ عورتیں پڑی تھیں۔ یہ ساری عورتیں وہی تھیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور یہ ادارہ ان کی آخری رسومات ادا کرتا تھا۔ پہلے دن جب میں نے ایک مردہ عورت کو غسل دیا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ کام کیا تھا۔ میں ڈر کے مارے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی، اور جب میں گھر گئی تو میری بہت بری حالت ہو گئی۔ 2 دن تو میرا بخار ہی نہیں اترا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں وہاں پر دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس عورت نے پھر سے کال کی تو مجھے جانا پڑا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اپنے خوف کو ایک طرف کر کے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ 4-5 دن میرے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ میں ڈرتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ میرا خوف اترنے لگا، کیونکہ مجھے ماحول کی عادت ہونے لگی تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میری تنخواہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اور مجھے بھی اب اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں لگنے لگا تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے گھر والوں کو ابھی تک حقیقت نہیں بتائی تھی۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں میرے گھر کے حالات بہت حد تک بدل چکے تھے۔
میں روز سوچتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ انہی دنوں میری جان پہچان ناصر سے ہوئی۔ وہ اس سینٹر کے آس پاس ہی نوکری کرتا تھا۔ شروع میں تو میری دن کی شفٹ ہوتی تھی، تو میرا اس سے روز آمنا سامنا ہو جاتا تھا اور اکثر ہم ایک ہی گاڑی میں سوار ہوتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ ہماری شناسائی بڑھنے لگی، مگر کبھی کبھی میری نائٹ شفٹ بھی ہوتی تھی اور تب مجھے اپنے گھر والوں سے بہت جھوٹ بولنے پڑتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے ناصر کے سمجھانے پر سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اپنے گھر والوں کو صاف طور پر بتا دیا کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ میرے گھر والے یہ سن کر بہت پریشان اور حیران ہوئے اور انہوں نے فوری طور پر مجھے یہ کام چھوڑنے کا کہہ دیا کہ کسی کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پر مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، اسی کام نے تو میرے گھر کی روزی روٹی چلائی تھی، تو اس میں بھلا کیسی شرم۔ میں نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے وہاں پر اب 3 سال ہو چکے ہیں اور میری تنخواہ بھی ہر سال ہی بڑھتی ہے، تو میں وہاں سے یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی دوران مجھے ناصر نے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے گھر والے میری شادی پر راضی نہیں تھے اور میں خوب سمجھ رہی تھی کہ اگر میری شادی ہو جاتی تو ان کے گھر آنے والی رقم انہیں نہیں ملتی۔ اب تو میرا بھائی بھی اچھا سا کمانے لگا تھا، تو پھر ان کو میری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو سارا الزام ہی ناصر پر لگا دیا کہ وہ میرے لیے ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوگا، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، تو میں اس سے شادی نہ کروں۔ لیکن میں اب ان کی مرضی پر نہیں چل سکتی تھی، اس لیے میں نے سب کی مرضی کے خلاف جا کر ناصر سے شادی کر لی۔ میں اس سے شادی کر کے بہت خوش تھی۔ وہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا اور میرے تمام خدشات جو میرے گھر والوں نے میرے ذہن میں ڈالے تھے وہ بھی دور ہو گئے تھے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ اب میری دن کی شفٹیں ہوں تاکہ میں جلدی سے کام سے واپس آ جاؤں اور گھر آ کر اپنا سارا وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں۔ مگر شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میری نائٹ کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ اگرچہ اس کام میں مجھے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن میں ہمیشہ ہی رات کی ڈیوٹیاں کرنے سے بہت گھبراتی تھی۔ آخر ہوں تو انسان ہی، کبھی کبھی ڈر بھی لگتا تھا۔ جب بھی میں وہاں سے ڈیوٹی کر کے رات کو گھر واپس آتی تو میرا شوہر بستر پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں تو میں نے اس بات کو اگنور کیا، لیکن پھر مجھے شک ہوا کہ وہ اس وقت گھر پر کیوں نہیں ہوتا، بلکہ جب میں گھر واپس آ جاتی تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد واپس آتا اور مکمل طور پر پسینے میں شرابور ہوتا تھا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہوں تو اس لیے یہ حال ہو جاتا ہے، تو میں بھی مطمئن ہو گئی۔ شادی کے بعد شب و روز اچھے گزر رہے تھے، بس میں کبھی کبھی اس خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ کیونکہ میں تو اپنے شوہر کے پاس ہوتی نہیں، رات کو نائٹ ڈیوٹی کرتی ہوں اور اگلے دن میں سو جاتی ہوں، تو میں اپنے شوہر کو بہت کم وقت دے پا رہی ہوں، تو کہیں وہ دوسری عورتوں کے چکر میں ہی نہ پڑ جائے۔ اس لیے میں آج کل اس پر خصوصی طور پر نظر رکھنے لگی تھی۔ کچھ میری اماں نے بھی مجھے ڈرا دیا تھا یہ کہہ کر کہ انہوں نے 1-2 بار اس کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، جبکہ ناصر نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس کے دفتر کی لڑکی تھی جس نے 2 بار مصیبت میں اس کی مدد کی تھی۔ تبھی شاید امی نے دیکھ لیا تھا، لیکن میرے دل میں تو کھٹکا لگ چکا تھا اور میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں باجی سے بات کر کے اپنی ڈیوٹی دن کے وقت کی کروا لوں گی۔ رات کی ڈیوٹی پر ہم 2 عورتیں ہوتی تھی، جن میں سے ایک تو چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ باجی نے ایک اور لڑکی کا بھی انتظام کر دیا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اب مجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی غالباً میری ہی ہم عمر تھی، وہ بھی شاید کسی مجبوری کے تحت ہی اس کام پر راضی ہوئی تھی اور مجھے یہ اس کے تاثرات دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ ہاں، ایک بات پر مجھے حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ جب میں نئی آئی تھی تو کئی دن تک تو میرا ڈر ہی نہیں گیا تھا، جبکہ یہ لڑکی تو ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی جیسے یہ اس کا روز کا معمول ہو۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ اب یہ لاشیں مجھے نہیں ڈراتی۔ اس لڑکی کا نام فاریہ تھا۔ شروع میں تو مجھے بھی وہ ایک اچھی لڑکی ہی لگی تھی، لیکن ہر وقت میں جب اسے موبائل پر مصروف دیکھتی تو میں سمجھ گئی کہ ضرور اس کا کسی لڑکے سے چکر چل رہا ہوگا۔ آخر اتنی باتیں کوئی کسی سے کیسے کر سکتا ہے؟ تبھی کرتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی رشتے میں ہو۔ میں اور ناصر بھی تو شادی سے پہلے ایسے ہی فون پر لمبی باتیں کیا کرتے تھے اور ہمارا سارا وقت ایسے ہی گزرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی کام کے علاوہ فارغ وقت میں فون پر لگی رہتی تھی۔ ایک دن وہ بغیر مجھے بتائے جلدی میں سینٹر سے باہر نکلی تو اپنا سکارف ٹیبل پر ہی بھول گئی۔ میں اسے دینے کے لیے جو ہی اس کے پیچھے گئی تو جس آدمی سے وہ مل رہی تھی
اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا، یعنی کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ مل کر مجھے ہی دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اپنے شوہر پر جو شک کر رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہ کسی اور کے چکر میں ہے، اور وہ کوئی اور نہیں یہ لڑکی ہی تھی، اور یہ اسی سے ملنے یہاں پر آتا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس دن جب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا موبائل تو سینٹر میں بھول گئی، وہ گھر پر کیسے تھا؟ ضرور وہ اسی لڑکی سے ملنے آیا ہوگا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرا موبائل وہاں پر پڑا ہے تو وہ اسے بھی ساتھ ہی لے آیا۔ مجھے اپنے شوہر سے یہ ہرگز بھی امید نہیں تھی، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو مجھے اپنی ہی غلطی نظر آئی۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو نظر انداز کرے گی، اس کے پاس اپنے شوہر کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا، تو وہ تو باہر کی لڑکیوں میں دلچسپی لے گا ہی۔ میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، بلکہ میں نے اب خود پر توجہ دینی شروع کر دی۔ میں نے ایک دن جان بوجھ کر اپنے شوہر کو بلوایا اور فاریہ سے سامنا کروایا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ فاریہ کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، اس کو کیا پہلے سے معلوم ہے یا نہیں، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ تو ایسے انجان بن کر رسمی سی باتیں کرتی رہی جیسے آج پہلی بار مل رہی ہو۔ جو بھی تھا، مجھے اس منافق لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا جو میرا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے باجی سے بات کی اور انہیں کہا کہ اس کو جلدی سے یہاں سے نکال دیں اور اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بلا لیں۔ یہ ٹھیک کام نہیں کرتی، کیونکہ میری سنی جاتی تھی، اس لیے مجھے مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اس کو یہاں سے نکلوا ہی دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر پر توجہ دینی شروع کی تو اس کا رویہ بھی مجھ سے بہتر ہو ہی گیا تھا، لیکن اب بھی اکثر وہ گھر سے غائب ہی پایا جاتا تو مجھے بہت بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ کچھ دن میں نے دن کی ڈیوٹیاں کی تھیں اور 15 دن کے بعد پھر سے میری نائٹ شفٹ ہو گئی۔ باجی نے ہمارے درمیان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اس کی شفٹ مجھ سے الگ کر دی تھی۔ میں خود بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں غسل دے کر گھر جانے کی بجائے دفتر میں چلی آئی۔ میرا شوہر تو گھر پر تھا نہیں، وہ کسی شہر سے باہر تھا، تو میں نے سوچا کہ یہیں پر رات گزار لیتی ہوں۔ کچھ وقت کے بعد اچانک ہی مجھے احساس ہوا جیسے مردہ خانے میں کوئی ہو۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، کیونکہ میں یہاں پر اکیلی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کچھ غلط ہو۔ میں نے زور سے پکارا اور پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، لیکن بتیاں جلانے پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہر جگہ دیکھ لیا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرا دل یہ ماننے کو ہرگز بھی تیار نہیں تھا کہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مجھے واضح طور پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس سب کے بعد میں یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور گھر کو روانہ ہو گئی۔ اگلے دن بھی مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا تو مجھے یہ سوچنا پڑا کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، ورنہ میں کب تک ڈر کر گھر کو بھاگتی رہوں گی۔ جو کوئی بھی چور ڈاکو ہے تو اسے پکڑنا چاہیے۔ بھلا یہاں پر چوری کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ 2-4 دن تو سکون سے گزر گئے، کیونکہ میں نے کڑی نگرانی رکھی تھی کہ کوئی اندر نہ آئے۔ لیکن پھر سے ایک دن وہی ہوا۔ جیسے ہی میں عورت کو غسل دے کر کمرے سے باہر آئی تو مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا کہ شاید وہاں پر کوئی ابھی گیا ہے۔ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کی نشاندہی کر دی، اور میری چھٹی حس کبھی جھوٹ نہیں کہتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کمرے میں واقعی کوئی تھا۔ اب تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ڈرنا نہیں ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، ساری لائٹس جلا دیں، تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ تو ایسا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ ایسا لگا جیسے سر پر قیامت ہی ٹوٹ گئی ہو۔ میں جس آخری شخص کی امید بھی یہاں پر نہیں کر سکتی تھی وہی موجود تھا، یعنی کہ میرا شوہر۔ جس عورت کو میں ابھی غسل دے کر آئی تھی، اسی کی میت کے پاس میں نے اپنے شوہر کو لیٹے دیکھا۔ وہ یہاں پر اس میت کے ساتھ۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر کون تھی وہ عورت اور میرے شوہر کی کیا لگتی تھی؟ ہاں، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں ادھا عورتوں کے چہرے بالوں سے ڈھک دیتی تھی، کیونکہ مجھے ان کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ آج بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے جو عورت آئی تھی اس کے چہرے کو ڈھک دیا اور غسل دینے کے بعد آنکھیں بند کر کے اس کے چہرے کو بھی دھو کر ڈھک دیا اور خود باہر آ گئی تھی۔ اس میت کے پاس اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے غصہ بھی آیا اور تجسس بھی ہوا کہ وہ کون تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دم ہی اس میت کے چہرے سے چادر کھینچ لی تو بے اختیار ایک چیخ میرے حلق سے برآمد ہوئی۔ شکر ہے کہ میں نے اس عورت کا چہرہ پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ تو بہت بری طرح سے گھائل تھا۔
میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اور اس سے پل بھر میں ساری کہانی سمجھ گئی۔ یقیناً وہ کسی برے فعل کی نیت لیے ہی یہاں پر آیا ہوگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تم کیسے انسان ہو کہ ایک مردہ عورت کے ساتھ غلط کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہو؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے افیئر چلاتے ہو، غیر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور ان سے بھی دن میں آ کر اپنی تسکین کر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ مگر میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ جو میں سوچ رہی تھی وہی ٹھیک تھا۔ اب تک میں اس کی ساری مشکوک حرکتوں پر پردہ ڈالتی رہی تھی اور جان بوجھ کر نظر انداز کرتی رہی تھی، مگر اب نہیں۔ یہ شخص تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا، جو مردہ عورتوں کو بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ اس پل کسی اور کی بھی آواز مجھے آئی کہ تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو بالکل غلط ہے۔ تو میں اچانک چونک کر پلٹی۔ ایک اور میت کے ساتھ سے اٹھتی اس لڑکی کو دیکھ کر میں خوف سے پہلے تو ڈر گئی، پھر دیکھا تو وہ فاریہ تھی۔ کہنے لگی کہ تم جو الزام ان پر لگا رہی ہو بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اب تو میں پوری کہانی سمجھ گئی اور کہا، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ تم دونوں یہاں پر کسی غلط نیت سے آئے ہو، تم دونوں کو کوئی اور جگہ نیت سے آئے ہو، تم دونوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملی بدکاری کرنے کے لیے، یہاں پر آ گئے کہ یہاں پر کون سا کوئی گواہ ہوگا، سبھی تو مردہ لاشیں ہیں۔ میری بات سن کر فاریہ نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ میں ایک لفظ بھی اب الزام کا نہیں سنوں گی۔ ہاں جانتی ہوں جو تم نے دیکھا ہے وہ غلط نظریے سے دیکھا ہے، لیکن کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تم بیٹھو، ہم تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتے ہیں۔ میرا نام نازش ہے اور میں اسپیشل کرائم برانچ سے ہوں، اور تمہارے شوہر ناصر کا تعلق بھی اسی برانچ سے ہے۔ ہم لوگ سول کپڑوں میں عام لوگوں کی طرح لوگوں کے بیچ رہ کر جرائم کا پتہ چلاتے ہیں۔ ہمیں اپنی شناخت بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کافی عرصے سے ہمیں اس مردہ خانے کے متعلق اطلاعات مل رہی تھی کہ یہاں پر لاشوں کے آرگنز نکال لیے جاتے ہیں اور مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں، مگر ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ پھر 1 سال پہلے ناصر نے تم سے جان پہچان کی، پھر شادی ہوئی۔ ہمیں شک تھا کہ شاید پہلے ناصر نے تم سے جان پہچان کی، پھر شادی ہوئی۔ ہمیں شک تھا کہ شاید تم اس بارے میں کچھ جانتی ہوگی اور ہماری مدد بھی کر پاؤ گی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوا کہ تم تو خود ایک مہرہ ہو، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، تمہارا کام صرف غسل دینا ہے۔ تبھی میں نے وہاں پر فاریہ بن کر نوکری کی غرض سے گئی اور میں نے بہت کچھ معلوم بھی کر لیا۔ اس سینٹر میں واقعی یہ گھناؤنا کام ہو رہا ہے۔ لاوارث عورتوں کی لاشوں کو غسل دے کر دفنانے کی بجائے یہاں سے ایک اور سینٹر روانہ کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے آرگنز نکال کر مہنگے داموں بیچنے کے لیے آگے روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو بہت منظم طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اور پچھلے کئی برسوں سے یہ کام کامیابی سے جاری ہے۔ ہم دونوں اسی مشن کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور آج بھی ہم دونوں یہاں پر اسی لیے آئے تھے کہ ابھی بھی جس عورت کو تم نے غسل دیا ہے اس کی باڈی میں چپ پلانٹ کر سکیں۔ تبھی ہمیں قدموں کی چاپ سنائی دی تو ہم دونوں گھبرا کہ تمہاری نظروں سے بچ سکے، لیکن تم نے پھر بھی اپنے شوہر کو دیکھ ہی لیا اور اس پر الزام لگانے لگی۔ تبھی مجھے بھی سامنے آنا پڑا اور ساری حقیقت کھول کر تمہیں بتانی پڑی۔ یہ سب سچ جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس ادارے کے ساتھ میں پچھلے 3 سال سے وابستہ ہوں وہ اتنا گھٹیا کام کر رہے ہوں گے۔ میرا کام تو عورتوں کو صرف غسل دینا ہوتا تھا اور میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتی تھی اور میں نے کبھی کسی اور بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے افسوس تو صرف اس بات کا تھا کہ ناصر نے مجھ سے شادی صرف اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کی تھی، تبھی تو اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب میرا اس کی زندگی سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ میں اپنا سامان پیک کر کے جو ہی گھر سے باہر نکلی تو تبھی وہ آ گیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک لیا۔ کہنے لگا کہ ہاں میں نے یہ شادی تم سے اسی مقصد کے تحت ضرور کی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھو دوں۔ ناصر اور فاریہ کی کوششوں سے اس گینگ کا پتہ چل گیا اور ان سب لوگوں کو ثبوتوں کے ساتھ عدالت کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ میں اور ناصر ایک بہت اچھی خوشگوار زندگی گزارنے لگے تھے۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ اب مجھے نوکری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا خرچہ اسی کے ذمے ہے اور وہی گھر کی سب ذمہ داریاں بھی پوری کرے گا۔
تو ایک عورت کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔